پردے کے احکام ہیں کہ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایمان والوں سے، مردوں سے یہ کہیں کہ وہ اپنی نظریں جھکا کے رکھا کریں، یعنی اپنی نظریں جھکا کے رکھا کریں، خواتین کی طرف، غیر محرم عورتوں کی طرف نہ دیکھیں۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی والی بات ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ، آپ مومنات سے بھی یہ بات کہیں کہ وہ بھی اپنی نظریں جھکا کے رکھیں، من ابصارہن ویحفظن فروجہن، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، اپنی زینت کو نہ ظاہر کریں، زینت کو چھپائیں، زینت کو ظاہر نہ کریں۔ یہ بڑی اہم چیز ہے کہ پردہ جو ہے وہ زینت کا ہے، کہ زینت کو چھپانے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنی خوبصورتی کو، زینت کو ظاہر نہ کریں۔ جو ہے وہ جسم ظاہر ہے اس کو تو چھپانا ہی ہے، جسم کے اوپر کپڑے ہوتے ہیں، عام طور پر عورتوں کے کپڑے جو ہوتے ہیں وہ خوبصورت ہوتے ہیں، اس کے اندر کشش ہوتی ہے، تو اس لیے حکم ہے کہ ان کو چھپائیں۔ کہیں باہر آگے پیچھے جانا ہے تو اوپر برقع ہو، چادر ہو، بالکل ایسا ہو کہ وہ زینت جو ہے، وہ خوبصورتی جو ہے وہ چھپ جائے۔ لیکن آج کل وہ برقع جو ہے عورتیں پہنتی ہیں تو برقعوں کے اوپر خوبصورتی موتی لگا دیے اور اوپر پھول بنا دیے، تو پھر برقع پہننے کا فائدہ کیا ہوا؟ برقع ہی خوبصورت، برقع اس لیے پہنا تھا کہ کپڑوں کی خوبصورتی چھپ جائے۔ برقع کس لیے پہنا جاتا ہے؟ کہ کپڑوں کی خوبصورتی چھپ جائے۔ تو آپ نے اگر برقعے کے اوپر پھول لگا دیے، اس کے اوپر موتی لگا دیے، تو پھر اس برقعے کے اوپر ایک اور چادر اوڑھیں۔ پھر تو زینت کو چھپانے کا حکم ہے کہ خوبصورتی کو چھپاؤ، تو برقعے کو خوبصورت بنا دیا تو پھر خوبصورتی چھپی تو نہ۔ تو یہ بات یہاں پر ہو رہی ہے کہ ولا یبدین زینتہن، اپنی زینت کو ظاہر نہ کرو، الا ما ظہر منھا ولیضربن بخمرہن علی جیوبہن، اور فرمایا کہ اور ڈالیں اوڑھنی علی جیوبہن، جیوب کہتے ہیں یہ سینہ، اوڑھنی جو ہے اپنے سینے پر ڈالیں کہ یہ سینے کا ابھار جو ہے نا یہ نظر نہیں آنا چاہیے، بالکل ایسا اوڑھنی ڈالیں کہ یہ ابھار چھپ جائے۔ ولا یبدین زینتہن الا لبعولتہن، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، دوبارہ آ رہا ہے، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اپنے خامدوں کے، اپنے خامند کے سامنے زینت کو ظاہر کر سکتی ہیں، یا وہ ظاہری جو زینت ہے وہ او آبائہن، اپنے والدین جو ہیں ان کے سامنے جو عام روٹین میں جو ہے وہ اس کی اجازت ہے، او آباء بولتہن۔ اس کے بعد فرمایا کہ اپنے قدم ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن، اپنے قدم بھی زور سے زمین پر نہ ماریں، اتنا زور سے زمین پر قدم بھی نہ ماریں، یعنی اتنی خاموشی کے ساتھ آرام سے چلیں کہ کسی کی توجہ ہی نہ ہو عورتوں کی طرف۔ تو یہ ساری چیزیں پردے سے متعلق ہیں۔ اسی سے پھر آگے ان کی آواز کا بھی آ جاتا ہے کہ اپنی آواز کو بھی پست رکھیں۔ ہند و پاکستان کے مسلمان عمرہ کی سعادت کے لیے جب حرمین شریفین جاتے ہیں تو عمرہ ٹریول ایجنٹس کی طرف سے انہیں کسی قسم کی کوئی رہنمائی نہیں دی جاتی۔ ایسے میں ایک عام مسلمان تو عام مسلمان ہے، ایک پڑھا لکھا دیندار آدمی بھی پہلی بار پریشان ہو جاتا ہے۔ پھر پہلی بار عمرہ پر جانے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ مجھے یہ بھی کرنا چاہیے تھا اور وہ بھی کرنا چاہیے تھا۔ ان تمام مسائل کے حل کے لیے ہم نے حج عمرہ گائیڈنس کے نام سے اپلیکیشن تجرباتی بنیادوں پر لانچ کی ہے، جس کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر آپ یا آپ کا کوئی عزیز عمرہ کی ادائیگی کے لیے جا رہا ہے تو پلے اسٹور پر موجود اس نام اور لوگو والی اس ایپ کو اپنے موبائل میں انسٹال کر لیں۔ یہ ایپ آپ کو بہت گائیڈ کرے گی۔ حرمین میں مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں اور اس ایپ کی بہتری کے لیے بھی دعا کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔